नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। इको बंद कर दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअलैन पाक के तसद्दुक़ से बिहम्दिही तआला नवा लोग के इस अजीम दारा में नवा लोग के बासियों और बादशाहपुर के जमी मुआविनीन मुंतज़मीन और मुहिब्बीन के ताउन से और तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन और कारकुनान की महब्बतों से आज हम कई सालों के बाद फिर एक बहार में आज 18वीं सालाना महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ इस महफ़िल पाक के मुंतज़मीन को। सामीन मोहतरम, हम तो इस महफ़िल के मेज़बान हैं, खिताब मकसूद नहीं है, चंद मारूज़ात और चंद इत्तलाआत आप तक पहुंचाना है। और आज के जो चंद कलिमात हैं, इनका जो मौजू है, जहां से आज से 7-8 साल पहले माहौल को छोड़ा था, वहीं से जोड़ रहा हूं। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गए। मुहम्मद मुहम्मद पकेंदे गुजर गई। अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई। सामीन मोहतरम, जब आपसे आज से कुछ 22-24 साल पहले इस महफ़िल पाक का आगाज हो रहा था, इसकी बुनियादें कायम की जा रही थी, तो उस वक्त हमारे साथ कई अजीम उशाक भी थे। मैं आज की ये महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा इस महफ़िल पाक की बुनियादों में मेहनत और काविश करने वाले उशाक के नाम कर रहा हूं। मैंने अभी पिछले दिनों आज से कोई 12-14 साल पहले की उस महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा की वीडियो को निकाल के देखा, तो मुझे इसी स्टेज पर सूफी मोहम्मद नज़ीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी नजर आए। इसी स्टेज पर मोहतरम इरशाद रसूल गोंदल भी नजर आए। इसी स्टेज पर मोहतरम सुहैन अहमद गोंदल भी नजर आए और दीगर हमारे साथ एक एक लम्हा इस महफ़िल पाक के इंतजाम करने में, इंसिराम करने में
بڑے بڑے نعت خانوں کو بلانے میں، ان کو دعوت دینے میں، یہاں تک کہ حضور تاجدار کائنات کے مہمانوں کی میزبانی کرنے میں، جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے. پھر اسی محفل پاک میں، اسی سٹیج پر، شاید ملک عزیز پاکستان کے بڑے سے بڑے نامور ثناخان مصطفیٰ، شاید کوئی نام رہ گیا ہو جو اس سٹیج پہ نہیں آیا. اور جو ہماری آخری محفل ہوئی تھی اس میں محترم الحاج افتخار حسین طاہر وہ موجود تھے، محترم محمد افضل نوشاہی، اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے نام آپ بزرگوں کو یاد ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ تھے. اور اسی محفل پاک میں ہم 4 عمرہ شریف کے ٹکٹ بھی دیا کرتے تھے. آپ کے ذہنوں کو، آپ کی سوچوں کو میں پھر سے جوڑ رہا ہوں آج سے 15 20 25 سال پہلے کی اس محفل میلاد مصطفیٰ سے. اور یہ موضوع کے کلمات محمد محمد پکیندے گزر گئی، یہ کیوں رکھے ہیں کہ اسی سٹیج پر وہ عشاق بار بار یہی کہا کرتے تھے کہ ساری رات یہی پکارتے رہو محمد محمد پکیندے گزر گئی. اور ایسا کیوں پکارو؟ اس لیے کہ اس کائنات میں یہ اسم محمد ایسا عرفہ اسم ہے، ایسا اعلیٰ اسم ہے کہ رب کائنات نے ذات محمد مصطفیٰ کو بھی ہر کمی، ہر کجی اور ہر عیب سے پاک رکھا ہے. مالک کائنات نے اسم محمد کو بھی ہر کمی، ہر کجی اور ہر عیب سے پاک رکھا ہے. جس طرح ذات محمد مصطفیٰ مکمل ہے، جس طرح ذات محمد مصطفیٰ متمم ہے، اسی طرح اسم محمد مصطفیٰ مکمل بھی ہے، متمم بھی ہے. اسی لیے عشاق کی زندگی کا وظیفہ رہا، عشاق کی زندگی کا گہنا رہا، عشاق کی زندگی کا ترانہ رہا. رب کائنات سے لے کر آگے دیکھتے جائیں، وہ مالک کائنات قرآن میں یہی کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محمد محمد پکیندے گزر گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے. آدم علیہ السلام کا زمین پہ آ کر ان کی زبان کا پہلا وظیفہ یہی تھا محمد محمد پکیندے گزر گئی. آگے دیکھتے جائیں، حضرت شیس علیہ السلام تشریف لائے. حضرت شیس علیہ السلام کی زندگی کا بھی وظیفہ تھا محمد محمد پکیندے گزر گئی. اس سے لے کر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آئیں. موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے گئے محمد محمد پکیندے گزر گئی. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے گئے محمد محمد پکیندے گزر گئی. حضرت غلام فرید بھی یہی پیغام دے رہے ہیں کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی. اے عاشقو، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا وظیفہ بنا لو محمد محمد پکیندے گزر گئی. احد نال احمد ملیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی. اور خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے، خدا کو ڈٹھوں سے محمد دے اولے. محمد کو دسیندے دکھیندے گزر گئی. اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا کو محمد محمد سڈیندے گزر گئی. تو سامعین محترم، ہماری گفتگو کوئی خطاب مقصود نہیں، صرف آپ کو دوبارہ تازہ دم کرنا ہے، آپ کو دوبارہ پرجوش کرنا ہے، آپ کو دوبارہ
اس سوچ اور اس فکر کی طرف لانا ہے کہ یہ آج کی جو محفل میلاد مصطفیٰ ہے، ایسا نہیں کہ آج کر کے اگلے سال ہم پھر بھول جائیں گے۔ میں بالخصوص نواں لوگ کے احباب اور تحریک منہاج القرآن کے احباب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا اگلے سال اس محفل کو پھر کروانا بھول جائیں گے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب مولا نے چاہا نسبت محمد مصطفیٰ کا صدقہ اور در مصطفیٰ کی خیرات کا صدقہ، جب تک دم میں دم ہے انشاءاللہ تعالی یہ محفل میلاد مصطفیٰ اب جاری و ساری رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے آج آپ نے عظیم ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنے۔ انشاءاللہ میرے اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو میرے یاروں میں، دوستوں میں، محبین میں کئی بڑے بڑے نام الحمدللہ موجود ہیں، جن میں اگر آپ لوگوں کی محبت ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالی اگلے سال اس سٹیج پر ہم کوشش کریں گے کہ محترم سید زبیب مسعود شاہ صاحب کو لائیں، یا اسی لیول پہ جا کے کوشش کریں گے کہ محترم شہزاد حنیف مدنی کو لائیں، محترم افضل نوشاہی صاحب کو لائیں۔ ہم پھر کوشش کریں کہ اس گاؤں پر وہی جوبن نظر آئے، وہی عشق کی بہار نظر آئے، وہی عشق کی کیفیت نظر آئے اور وہی عشق کا رنگ نظر آئے۔ اس کے لیے میں بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سٹیج کی زینت سادات کرام ہیں، جمی سادات ہمارے سر کا تاج، لیکن میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بالخصوص محترم قبلہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری کا، کہ آج کم و بیش 18ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ پیچھے ریکارڈ نکال کے دیکھیں، 18 کی 18 محفلوں میں محترم سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری موجود ہیں۔ یہ استقامت مجھے یوں لگ رہا ہے کہ پھر سے وہ تار جڑ گئی۔ اور ساتھ سامعین محترم، بالخصوص نواں لوگ کے احباب کے لیے ایک محبت برا اعلان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں گاؤں والوں کو کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں اس سال میں 2 ایسی شخصیات آئی ہیں کہ ان کے آنے سے ہمارے دل کو خوشی نصیب ہوئی۔ ایک محترم قبلہ سید انوار الحق شاہ صاحب، آپ واپس نواں لوگ کی سرزمین پر اپنے گھر میں آئے ہیں۔ آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ میں حضور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے اپنے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم صاحبزادہ پیر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، جو آج پھالیا سے آئے ہیں، لیکن وہ بھی اسی گاؤں سے ہیں، اسی بستی سے ہیں، اسی گھر سے ہیں، اسی مٹی سے ہیں۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم سید فصیح الرحمان شاہ صاحب اور جناب محترم سید عتیق الرحمان شاہ صاحب، دونوں بھائی کرتوال شریف سے محترم سید زین العابدین شاہ صاحب کی نشانی ہے۔ ہم آپ کو محبت سے، اپنے محبت اور چاہت سے اپنی آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا مبارک کرے۔ تو سامعین محترم، مقصود خطاب نہیں تھا، مقصود یہ استقبالیہ اور تشکرانہ جملے تھے۔ ہم اس محفل میں خود کیا خطاب کریں گے، ہماری تو سوچ بس یہی ہے کہ حضور کے عشاق کو لاتے جائیں، آپ کو سناتے جائیں اور حضور تاجدار کائنات کے عشق، محبت، عمل اور سیرت کی بستیوں میں آپ کو ڈوب اور ڈباتے چلے جائیں، تاکہ ہم سارے اس نواں لوگ کی بستی پر، گاؤں بادشاہ پور میں جس طرح یہاں حضور کے عشق میں، حضور کی سیرت کے مطابق مل جل کے محبت کے ساتھ رہتے ہیں، کل جب یوم قیامت آئے یہی بستی میدان حشر میں سجے، ہم سارے وہاں بھی اسی طرح اکٹھے ہوں اور حضور تاجدار کائنات کی شفاعت کا پرچم ہمارے سر پہ ہو۔
सामीन मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम हो गया। ये मोहतरम मोहम्मद नवाज आबिद साहिब ने सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान तहसील मलकवार एक खास अमल की तरफ तवज्जो दिलवाई है, और वो तवज्जो किस तरफ है? सारे अहबाब अपने कल्बो रूह के साथ मुतवज्जे हों कि ए खासाने रसूल वक्त दुआ है। ए खासाने रसूल वक्त दुआ है। उम्मत पे तेरी अजब वक्त आन पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था हरम से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। आज पूरी दुनिया पे निगाह दौड़ाएं, हमारे फलस्तीन के मुसलमान भाई तड़प रहे हैं। हमारे फलस्तीन के मुसलमान भाई हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। हमारे फलस्तीन के मुसलमान भाई हमारी तरफ देख रहे हैं। उन पे बमबारी की जा रही है। इसराइल यहूदी मुल्क की तरफ से उनकी नस्ल कुशी की जा रही है। अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। उन जालिमों ने, बदबख्तों ने और जहन्नुम के कुत्तों ने हॉस्पिटल पे बम गिराए और जनीवा कन्वेंशन का इख्तिलाफ किया। उस हॉस्पिटल पे बम गिराकर चंद सौ नहीं, 1000 के करीब मुसलमानों की जान को लिया है। 1000 से ज्यादा मुसलमान सिर्फ उस एक हॉस्पिटल में शहीद हो गए। अगर उन वीडियोस को देखें, छोटे छोटे मासूम बच्चे सैकड़ों की तादाद में बच्चों के लाशें नजर आ रही हैं। सैकड़ों की तादाद में नहीं, 1000 की तादाद में हमारे मुसलमान भाई शहीद किए जा चुके। और हम इतने बेबस और बेकस हैं कि हम अपने उन मुसलमान भाइयों की मदद करने की जुर्रत और हिम्मत भी नहीं रखते। मैं आज के इस अजीम महफिल मिलाद मुस्तफा में आपसे इल्तिमास करूंगा कि आइए हम हाथ उठाकर मुसम्मती करारदाद पेश करते हैं। हम मुसम्मती करारदाद पेश करते हैं कि इसराइल के इन हमलों की हम मुसम्मत करते हैं। हाथ उठाएंगे सारे। बदबख्त इसराइल के इन हमलों की हम मुसम्मत करते हैं। और यूएनओ वाले जो सो रहे हैं, ओआईसी के सरबराहान जिनके ज़मीर सो रहे हैं, उन तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के सरबराहों तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। ए मुर्दा ज़मीरों वालों, अपने ज़मीरों को बेदार करो, होश के नाखुन लो और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कदम उठाओ। ओआईसी के सरबराहों, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कदम उठाओ और यूएनओ के इंसानियत के नाम पर पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटने वालों, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद के लिए कदम उठाओ। और जो हम बैठे हैं, हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो यहूदी मसनूआत का बाइकॉट तो कर सकते हैं। हम यहूदी मसनूआत का बाइकॉट कर
کر سکتے ہیں اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حضور کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ سے وعدہ کریں، انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک انشاءاللہ ہم یہودی اسرائیلی مصنوعات کا کاملاً بائیکاٹ کریں گے۔ KFC کا بائیکاٹ، میکڈونلڈ کا بائیکاٹ، کوک اور پیپسی کا بائیکاٹ، سپرائٹ اور اس طرح کی وہ تمام مصنوعات جن کو اسرائیلی اور یہودی مصنوعات کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، ہم ان ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے سامعین محترم، آئیے دن رات اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے سجدے میں جا کے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں، دعائیں کریں، رب کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا اے ابابیل بھیج کے مدد کرنے والے، تو تو بڑی قوت والا ہے، تو تو بڑی طاقت والا ہے، تو تو بڑی شان والا ہے، میرے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ اور دعا کرتے ہیں مالک کائنات اس محفل پاک کے تصدق سے جو شروع سے لے کے آج تک اس محفل پاک کے سجانے میں انعقاد کرنے میں شریک رہے، دنیا سے چلے گئے، مالک کائنات انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور میں بارے دیگر سادات کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسری شخصیت جو ہمارے گاؤں میں تشریف لائی، عظیم ثنا خان مصطفیٰ محترم شاہد عمران چشتی صاحب، ہم آپ کو بھی محبتوں اور چاہتوں سے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ رب کائنات ان محبتوں کو تا قیامت اور بعد از قیامت قائم اور دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔